ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس اللہ ہے جو اس دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، جو اگر کسی چیز کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر دے تو وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس کام کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ رکا رہے، وہ ٹھہرا رہے۔ اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ فوراً سے ہو جاتے ہیں، ان کو صرف اتنا کہنا پڑتا ہے کن ہو جا، ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی طاقت ہمارا رب ہے، اتنی عظیم ہستی ہمارے ساتھ ہے، اور اتنے 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 خیال رکھنے والے رب کو ہم لفٹ ہی نہیں دے رہے، بھروسہ ہی نہیں کر رہے۔ ارے وہ رب جو لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ہم اس رب سے کٹ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے جو رب لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ اب یہ اتنی 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 گھٹیا سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ اب اس انسان کو اس کے برائی والے اعمال بھی بہت خوشنما کر کے دکھائے جائیں گے۔ اب یہ گناہ کرے گا، اور گناہ کرنے کے بعد اس کا دل ایک دفعہ بھی اسے نہیں کہے گا کہ تم نے گناہ کیا۔ تو جب اس کا دل اسے یہ تک ریئلائز نہیں کروائے گا کہ بھائی تم نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا، تو یہ توبہ کیا خاک کرے گا۔ جب اسے یہی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، تو یہ کیا مقصد پر کیا خاک زندگی گزارے گا اپنی۔ جب اسے یہ یقین نہیں ہے کہ میرے سارے کام اللہ بنائے گا، میں خود نہیں بنا سکتا، تو یہ کیا خاک اللہ سے دعائیں کرے گا اپنے کاموں کے لیے۔ یہ تو اپنی منمانی زندگی گزارے گا، جیسے کہ آج گزار رہے ہیں بہت سارے لوگ، اللہ سے کٹ کر زندگی گزر رہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر ایک انسان کی زندگی آگ میں گزر رہی ہے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ایک انسان سمندر میں ڈوب کر چیخے مار مار کے اپنی زندگی گزار ہے تو میں سمجھوں گا کہ اسے کوئی نقصان نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر اس ساری دنیا نے ایک انسان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ ساری دنیا اس پر ظلم ڈھا رہی ہے، اور یہ انسان اس سچویشن میں سروائیو کر رہا ہے، اللہ کی قسم یہ ابھی بھی ٹھیک ہے اگر اس کے دل میں ایمان ہے۔ لیکن جو انسان اللہ سے کٹ کر زندگی گزار رہا ہے، یہ انسان ان انسانوں سے بھی زیادہ خطرے میں ہے۔ یہ انسان ہر طرف سے اکیلا ہے، یہ انسان ہر طرف سے بے سہارا ہے۔ جو بھی انسان اس سچویشنز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ میں اللہ کے بغیر ٹھیک ہوں، میں اللہ کے بغیر سروائیو کر لوں گا، اور جو انسان اللہ کے بغیر زندگی گزارتا ہے تو اللہ کا مبارک دین اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ دین کی باتوں کو سننا اس کے لیے مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دین کے اعمال، دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں، دین کے چھوٹے چھوٹے احکامات اس کے لیے بہت زیادہ مشکل بنا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی لائف سے دین چلا گیا، اس کی غفلت کی وجہ سے، اس کی ناقدری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ اس نے دین کو بڑا کیئرلیس طریقے سے ڈیل کیا تھا، تو دین ناراض ہو کر اس کے گھر سے چلا گیا۔ اب جب دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو گھر گھر میں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، گھر گھر مسئلوں کا گھر بن جاتا ہے، خوشیاں روٹ جاتی ہیں ان گھروں سے، عزتیں نہیں رہتی اس گھروں میں، نہ اولاد باپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، نہ ماں باپ اولاد کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، نہ بہن بھائی آپس میں پیار محبت سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ شوہر اور بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر سے دین ناراض ہو گیا۔ یہ دین اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے کہ جو ہماری زندگیوں میں سکھ لاتا ہے، جو ہماری زندگیوں کی تمام پریشانیوں کو کھینچ لیتا ہے۔ جیسے ہم ویکیوم کلینر سے گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، کارپیٹ کی صفائیاں کرتے ہیں، یہ دین ہماری زندگیوں اور ہمارے دلوں میں موجود تمام گناہوں کی گندگی کو نکال کر دور پھینکتا ہے۔ جس گھر میں دین آتا ہے، جس کی زندگی میں دین آتا ہے، جو اپنے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے دل پر اللہ رب العزت ایک خاص عنایت فرما دیتے ہیں، اور اس کو اتنی طاقت عطا کر دیتے ہیں
کہ یہ بڑے سے بڑا گناہ بھی جب اس کے سامنے آئے گا تو یہ نہیں کرے گا، اور یہ دین کے احکامات کو فالو کرے گا، جس کی وجہ سے اسے ریئل سیٹسفیکشن ملے گی، جس کی وجہ سے اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہے گا۔ چاہے دولت آتی ہے غرور نہیں آئے گا، چاہے دولت جاتی ہے ناشکری پیدا نہیں ہوگی۔ دین ہمیں سٹیبل رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، اور جب دین نکل جاتا ہے تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں بھائی۔ ارے کیوں پریشان ہو رہے ہو یار؟ نیچے 3 گاڑیاں کھڑی ہے گیراج میں، اٹھاؤ کسی بھی گاڑی کی چابی، فٹ سے اسے ریورس کرو، لے جاؤ کسی اچھی سی جگہ پہ چلے جاؤ، کھاؤ پیو، موڈ بدلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ کہے گا نہیں یار میری پرابلم اس سے دور نہیں ہوگی۔ ارے تم کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ اتنا بڑا گھر تو تمہارے نام کر دیا میں نے، لاکھوں روپے کما کر لاتا ہوں اور وہ تمہارے ہاتھ پر ہتھیلی پر رکھ دیتا ہوں، اور تمہیں کیا چاہیے؟ جب تمہارا موڈ ہوتا ہے تم شاپنگ کر لیتی ہو، جب تمہارا موڈ ہوتا ہے تم ہینگ آؤٹ کر لیتی ہو، جب تمہارا موڈ ہوتا ہے تم کسی کے ہاں بھی چلے جاتی ہو، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ پتہ نہیں یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ایسی سچویشن شروع ہو جاتی ہے، ہاں سب کچھ ہے، مانتی ہوں تم بڑا کیئر کر رہے ہو، دنیا کی ساری فیسلٹیز مجھے تم نے دی ہوئی ہیں، لیکن یار دل پریشان ہے، لیکن یار سمجھ نہیں آ رہی کہ میری پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنے اچھے اسکول، اتنی اچھی یونیورسٹی میں تم آتے جاتے ہو، تمہارے لیے ڈرائیور ہے، تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک تمہارا سٹیٹس شو کرنے کے لیے میں نے گاڑی پرچیز کی ہوئی ہے، صبح تمہیں گھر سے اٹھاتا ہے، اسکول پک کرتا ہے، اسکول ڈراپ کرتا ہے، پھر اسکول سے پک کر کے گھر لاتا ہے، تم گیمز کھیل رہے ہو، ایکس باکس ایکس لگا ہوا ہے، اتنی بڑی اسکرین تمہارے لیے لگا دی، آئی فون 40 پرو میکس تمہیں دلا دیا، گاڑی بھی تمہاری اپنی، بیٹا تم کیوں پریشان ہو؟ پتہ نہیں پاپا کیا دل کی فیلنگز سمجھ نہیں آ رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا پاپا، سب کچھ کے ہوتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیتوں سے گزر رہا ہوں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، تمہاری ماں بھی پریشان ہے، تم بھی بیٹا پریشان ہو، اور گھر کے باقی سارے لوگ بھی پریشان ہیں۔ آخر تم لوگوں کی ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ آخر تم لوگ اتنے بے سکون کیوں ہو، حالانکہ میں نے محنت کر کے تمہیں سب کچھ دیا؟ تو کسی کو یہ تک یاد نہیں آئے گا کہ ابو، شوہر، والد، بھائی، بہن، ہماری پریشانیوں کی وجہ ایک ہے کہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، دوست ہیں، ہینگ آؤٹس ہے، پارٹیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے۔ تو دین تو خوشیوں کی وجہ بنتی ہے، آپ کے دل کو جو ریلیکسیشن ملتی ہے وہ آپ کے اپنی زندگی سے نہیں ملتی، وہ آپ کو دین دیتا ہے، اور دین اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ جب انسان اللہ کے کسی چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی پورا کرتا ہے تو یہ اپنے اندر ایک خوشی کی لہر کو فیل کرتا ہے۔ ہر انسان چاہے اسے نماز کی عادت نہیں بھی ہوتی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ایک سکھ کا سانس ضرور لیتا ہے کہ ہاں یار کتنا ریلیکس ہو گیا میں۔ ہر نافرمان عورت جو شوہر کی ناقدری کرتی ہے، شوہر کے سامنے زبان چلاتی ہے، لیکن کسی دن محبت میں جب شوہر کے لیے کوئی کافی یا چائے بنا کر اس کے سامنے پیش کرتی ہے تو شوہر بھی حیران ہو کے کہتا ہے کہ واہ آج یہ سورج جو ہے یہ مغرب سے کہاں نکل آیا، اور اس کی تعریف کرتا ہے، تو شوہر کی وہ تعریف اس کے دل کو خوشی ضرور پہنچاتی ہے، اور یہ دین ہوتا ہے۔ آپ کو دین پابند کرتا ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر دین آپ کی زندگیوں سے نکل جائے گا تو آپ اور میں بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزاریں گے، وداؤٹ اینی اسٹرگل، وداؤٹ اینی فیئر۔ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کسی کا دھیان نہیں ہوگا، کسی کا تصور نہیں ہوگا، تو ظاہری سی بات ہے پھر جو دل میں آئے گا وہ کریں گے، جیسے کہ آج ہم کر رہے ہیں۔ لیکن دین آپ کو ایک تصور سے جوڑتا ہے، دین آپ کو ایک ڈر سے جوڑ دیتا ہے، دین آپ کو ایک ریسپانسبلٹی سے جوڑ لیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ، کہ بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، اب تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کی نعمتوں کو استعمال بھی کرو، لیکن اس کے بعد اس کا شکر بھی کرو، زبان سے بھی، اعمال سے بھی۔ بھائی دیکھو تمہارا مالک تم کچھ بھی نہیں تھے،
تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود دیا، اللہ نے تمہیں دنیا کی دھن دولت دی. اب تم پر یہ فرض ہے کہ تم اللہ کے مطابق زندگی گزارو. دین ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے. اور پھر جب گناہ سامنے آتے ہیں تو ہمارے دل میں دین ڈر پیدا کرتا ہے کہ دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے. قرآن لا کے قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اللہ کا ڈر ہمیں ان گناہوں سے روک لیتا ہے. دین ہمیں ایسے پابند کر کے رکھتا ہے، ڈرا کے رکھتا ہے. اور پھر دین ہمیں خوش بھی کرتا ہے. جب ہم دین کو فالو کریں گے تب یہ دین اسلام ہمیں خوش کرتا جائے گا. جب ہم اللہ کے لیے کوئی سیکریفائس کریں گے، جب ہم اللہ کے لیے اپنی نفسانی چاہتوں کو قربان کریں گے، تب اللہ رب العزت ہمارے درجوں میں اضافہ کرتے جائیں گے، ہمارے سکون میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، دنیا کا مالک کسی بھی وقت ہمیں بلا سکتا ہے. یہ دنیا کا گھر تو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. کبھی بھی ہم اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں. سڑک پر چل رہے ہوں گے، گھر آنے کا موقع تک نہیں ملے گا. سڑک پر چلتے چلتے ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے. دفتر میں ہوں گے، اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، اماں سے آخری بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اس دفتر میں ہی موت آ جائے گی. گھر میں بچے انتظار کریں گے کہ میرا ابو رات کو میری چیزیں لے کر آئے گا، لیکن ابو جی کہیں اور چلے گئے. اللہ کے پاس جانے کے لیے بوڑھا ہونا شرط نہیں ہے، ہسپتال جانا شرط نہیں ہے، بیمار ہونا شرط نہیں ہے، کمزور ہو جانا شرط نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو جانا شرط نہیں ہے. کہ ہم یہ سوچتے پھرے کہ جب بوڑھے ہوں گے تب اللہ کے پاس جائیں گے، یا جب ہم بیمار ہو کے اسپتال جائیں گے تب جا کے اللہ کے ساتھ کوئی ملاقات ہوگی. نہیں، اب کسی بھی سچویشنز میں رہتے رہتے اللہ کے پاس جا سکتے ہیں. اب خوش ہوتے ہوتے اللہ کے پاس جا سکتے ہیں. شادیوں میں نئی نویلی دلہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، انہوں نے بس ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور ان کی ایک پرسکون زندگی شروع ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہی ہونے والی ہوتی ہے کہ لڑکی قبول ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. لڑکی لڑکے کو قبول کرنے سے پہلے اللہ کے ہاں چلی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے قبولیت آ جاتی ہے کہ بھئی آ جاؤ، اور سارا شادی کا ماحول ماتم میں تبدیل ہو جاتا ہے. کتنے ایسے دولہے ہوتے ہیں جو بارات لے کر جا رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کو لینے کہ بھئی اپنی زندگی اب ویل سیٹلڈ، اب فرینڈلی ماحول ہوگا، ہزاروں خواب سجا کر جا رہا ہوتا ہے ایک دلہن کو لینے. لیکن جس گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے سامنے سے ٹرک آیا، دھڑم سے ساری چیزیں تباہ ہو گئی، سارا ماحول چینج ہو گیا. ایک اسٹوڈنٹ MBBS کا سوچ کر، MBBS کی ڈگری کو سامنے رکھ کر پلاننگز کرتا ہے، ڈیلی بیسس پہ کالج یونیورسٹیز کے سفر کرتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے 5 سال بعد ڈاکٹر بن جاؤں گا، لیکن ابھی اسے ایڈمیشن ہی ملا ہوتا ہے. یہ پہلی کلاس اٹینڈ کر کے نکلا ہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف چلا جاتا ہے. ہماری زندگیاں تو ہر پل پھانسی کے پھندے پر لٹکی ہوئی ہیں. بس حکم آنے کی دیر ہے. جیسے ہی حکم آئے گا ہم لٹک جائیں گے، جیسے ہی حکم آئے گا ہم ساری چیزیں چھوڑ دیں گے. ان چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور نہیں ہو سکتے یار. ان دولتوں کی وجہ سے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ دولتیں، یہ شہرتیں، یہ عزتیں، یہ مال، یہ جان، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے. ہمارا یہاں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہم ایویں ہی ان چیزوں کو لے کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں. ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا اپنے جسموں پر اختیار نہیں ہے. ساری عمر یہ سوچتا ہوں کہ یار میں بیمار نہیں ہونا چاہتا، لیکن کیا جب تم پر بیماری آتی ہے تو میں اور آپ اس بیماری کو روک پاتے؟ نہیں روک پاتے. ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ چلتے چلتے کہیں ہمارا سر درد کرنے لگ جائے، لیکن سر درد آتا ہے. ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں فلو ہو، لیکن ہمیں فلو ہو جاتا ہے. ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری زندگیاں کبھی بڑھاپے کا شکار ہو جائیں، لیکن ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم مر جائیں، لیکن ہم مر جاتے ہیں. تو ہمیں تو ہماری زندگیوں پر اختیار نہیں ہے. ہم کیا غرور کر رہے ہیں، کیا اکڑ دکھائیں لوگوں کو یار. ہماری حقیقت ہے ہی کتنی.
ہماری طاقت ہے ہی کتنی، ہماری سوچ ہے ہی کتنی، ہمارے اختیار میں ہے ہی کیا؟ اور ہم نے کون سی چیز اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس دنیا کو دی؟ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی، ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، اور اللہ رب العزت ہمارے مقدروں میں لکھ دیتے ہیں، ہمیں دے دیتے ہیں۔ اب اگر اللہ کی دین کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو جاؤں تو میں بے وقوف نہیں کہلاؤں گا کہ ایک طرف تو اللہ سے مانگ مانگ کے دنیا کما رہا ہے، ایک طرف اللہ سے مانگ مانگ کر اپنی خواہشیں اللہ سے پوری کروا رہا ہے، ایک طرف دنیا کے آسان ہو جانے کا، زندگی آسان ہو جانے کی ریکویسٹیں اللہ سے کرتے ہو رو رو کر کے، اللہ میری زندگی آسان کر دے۔ اور جب آسان ہوتی ہے، جب ویل سیٹلڈ ہو جاتی ہے، جب تم بادشاہ بن جاتے ہو، جب تمہیں اقتدار مل جاتا ہے، جب تمہیں کامیابی مل جاتی ہے، جب تمہیں سکسیس مل جاتی ہے، جب تمہاری پریشانیوں کی سچویشنز ختم ہو کر خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو تم اللہ کو بھول جاتے ہو۔ ایسے ہو جاتے ہو جیسے اللہ رب العزت کو کبھی مشکل حالت میں پکارا ہی نہ ہو، ایسے گزارنے لگ جاتے ہو اپنی لائف جیسے کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب، ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یا رب، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ، ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہیں اللہ، ہم تو لا علم ہے، آپ علیم ہے۔ اے اللہ، ہم محتاج ہیں۔ اے اللہ، تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائیں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا۔ یا رب، ہمیں اپنے قریب کر لیں، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ، ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے۔ اے اللہ، جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔